السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8، میں ہوں کرن ناز۔ پتوکی کے اس باپ کو ظالم کہوں، سخت دل کہوں، غربت کے ہاتھوں مجبور کہوں، حالات کا ستایا ہوا کہوں، یا اس دور کو دور جاہلیت کہوں۔ بیوی سے جھگڑا ہوا اور 1 سے 7 سال کے 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ 2 بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، 3 کی تلاش جاری ہے۔ 2 دن بعد یہ قاتل باپ کہتا ہے بچے یاد آ رہے ہیں۔ اگر بچے اس وقت احتجاج کرتے تو شاید اسے ترس آ جاتا۔ بچوں نے شور ہی نہیں کیا تھا، اس لیے یہ قدم اٹھایا۔ اس تکلیف دہ واقعے سے مجھے دور جاہلیت کا وہ سردار یاد آ گیا جو قبول اسلام کے وقت رسول اللہ کو زار و قطار رو رو کر اپنا واقعہ سنا رہا تھا۔ بتا رہا تھا کہ قبیلے کی 70 بیٹیاں اس نے دفنائی ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کے وقت وہ دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ جب واپس لوٹا تو اس کی بیٹی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ باپ کا سن کر والہانہ اس کی طرف لپکی، اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ سردار غصے میں بیوی کو دھکا دے کر بیٹی اٹھا کر دفنانے نکل پڑا۔ راستے میں بیٹی باپ سے کھلونے مانگتی رہی، کبھی بازو چومتی، کبھی منہ چومتی، کبھی بازو گلے میں ڈال لیتی۔ سردار ایک مقام پر پہنچ کر جب دفنانے کے لیے زمین کھودنے لگا تو بیٹی باپ کو دھوپ میں سخت محنت کرتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے باپ کا پسینہ صاف کرنے لگی، چہرے پر لگی مٹی صاف کرنے لگی۔ سردار کو تب بھی ترس نہیں آیا، بیٹی کو دھکا دے کر اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ بیٹی نے فریاد کی کہ بابا مجھے کھلونے نہیں چاہیے۔ سردار ریت ڈالتا گیا، بیٹی کی باتوں کو نظر انداز کرتا گیا۔ جب مٹی مکمل ہو گئی، صرف سر رہ گیا تو بیٹی بجائے رونے کے اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے۔ اس بچی کی دعا پوری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اولاد، والدین، ریاست، زندگی گزارنے کے اصول، تمام تعلیمات امت کو دیں۔ آج اسی نبی کو ماننے والے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کے دعوے دار آنکھیں کھولیں کہ ان کی ریاست میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی بھوک کے ہاتھوں مجبور کوئی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے خود سوزی کر رہا ہے، کبھی ماں اپنے معصوم بچوں کو مار رہی ہے، کبھی باپ معصوم پھول نہروں میں ڈبو رہا ہے۔ غریب کا بچہ شاید بہت صابر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے مخالفین کو ڈرانے والے وزیر اعظم صاحب دیکھیے، ایسے واقعات میں اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اللہ کا قہر یہاں بھی آئے گا۔